بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ملک میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جبر، تشدد اور جھوٹ پر کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، کبھی کوئی ملک، کوئی خاندان ہی کیوں نہ ہو، وہ پھل پھول نہیں سکتا جب وہاں پر جبر، تشدد اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے۔ جھوٹ پر ہر چیز کھڑی کی جائے گی۔ اب حال یہ ہے کہ ایک طرف ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت خود مان رہی ہے کہ صنعت اور زراعت دونوں سکڑ گئے ہیں، یہ دو سب سے بڑے شعبے ہیں، وہی سکڑ گئے ہیں تو باقی کیا بچ گیا۔ یہ حال ہے، یہ حکومت نے ایڈمٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے عدالت کا کیا اس وقت کہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے آئینی بینچ واپس لے رہا ہے، یعنی ایک الگ بینچ ہے، وہ دوسرے بینچ کے فیصلے واپس لے رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی اپنی لڑائی چل رہی ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کو یہ شوق ہے کہ لڑائی ہوگی، ادارے تباہ ہوں گے تو اس کے ذریعے حکومت کریں گے، ہمیں پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ احتجاج، پورے ملک میں احتجاج، تمام صحافی تنظیمیں، صحافی برادری، ہر کوئی اس وقت احتجاج کر رہا ہے۔ آج کے دن ملک گیر احتجاج کی کال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جبر اور تشدد میں اضافہ کرتے 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 اب کوئی اس کی خبر بھی نہ دے سکے، اس کا گلا دبا دینا ہے، تو لہٰذا اب صحافیوں کو مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑ گیا ہے۔ اور یہ لڑائی لمبی چلے گی، یہ کوئی اچانک ختم نہیں ہوگی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو پھر خبر دینے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ کسی بھی طاقت کا جب آخری وقت شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی ہتھ کنڈے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے وہ اس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہر اقتدار والا وہ جو فرعونیت جس کے سر کو چڑھ جاتی ہے وہ یہی حربے آزماتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ بھی اندھا ہوا ہوتا ہے اقتدار میں، نہ وہ دیکھتا ہے کہ پہلے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان کا نہیں چل سکا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ اور میرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب چل رہا ہے۔ شریف خاندان کے لیے نہ پاکستان میں اچھی خبریں ہیں نہ لندن میں۔ اب پاکستان میں تو ان کی پارٹی اگر بیسز اس کی دیکھی جائے تو ان کے اپنے لوگ خط لکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب دوسری جماعت بھی رہے گی نہیں رہے گی، پنجاب کی ابھی تیسری جماعت آ جائے گی۔ دن بدن لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے اور الیکشن تو اب یہ فری اینڈ فیئر کروا ہی نہیں سکتے، نہ یہ لڑ سکتے ہیں اور الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتے، اسی لیے اب انہوں نے یہ امید ہی چھوڑ دی ہے کہ لوگوں نے ہمیں کبھی ووٹ دینے ہیں، اب یہ صرف ڈیلوں کے چکر میں ہی ہیں۔ لندن پولیس نے شریف فیملی کو نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر تو پرائم منسٹر سیکورٹی مل جاتی ہے نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو، حمزہ شہباز، خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بڑی سیکورٹی دی جاتی ہے اور ہزاروں لوگ اس پر لگا دیے جاتے ہیں، لیکن لندن میں ممکن نہیں ہے۔ اب مسلسل خوف کے سائے میں رہنا یہ بڑی اذیت ناک زندگی ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا پروٹوکول ہے، یہ ہے وہ سارا کچھ ہے، لیکن باہر کی دنیا جو ہے مہذب معاشرے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سیکورٹی کے لیے آپ لوگوں کو تنگ کر دیں۔ پیسہ ان کے پاس ہے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ سڑکیں بند کروا دیں گے، اور جس طرح پاکستان میں 15 20 25 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں تو لندن میں بھی ایسا کر لیں۔ دولت ہے لیکن یہاں تو سرکاری خزانے سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں سرکاری خزانہ ہے تو ان کو ملنا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اتنی سیکورٹی کی بھی شاید اجازت نہیں ہوگی۔ تو کتنی افسوسناک بات ہے کہ اب وہاں پر بھی ان کے لیے خطرات ہیں۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ مڈ لینڈز پولیس نے لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کو ممکنہ حملے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کو حملے سے متعلق اطلاع انٹیلیجنس مانیٹرنگ سسٹم سے ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران نے ایون فیلڈ فلیٹ میں جا کر شریف فیملی کے ارکان کو خطرے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ وہاں جا کر ان کو بتایا شریف خاندان کو کہ جی آپ کی یہاں جان کو خطرہ ہے، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے شریف فیملی کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور آنے جانے میں احتیاط برتیں۔ اب وہاں پر بھی آپ دیکھیے آنے جانے پر مشکلات ہوں گی ان کو، محلات ہیں، دولت کے انبار ہے، اربوں ڈالر کا کہا جاتا ہے، کتنے کتنے مہنگے ان کے فلیٹس اور سب کچھ، اربوں ڈالر کے اثاث سے، یہاں پر اتنی دولت، وہاں پر بھی آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں 12.5 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی جائیدادوں کا، اثاثوں کا پتہ لگا ہے، تو اس میں بھی ان کا نام ہے، زرداری خاندان کا نام ہے۔ تو دولت کے انبار ہے، لیکن آپ دیکھیے دوسری طرف خطرات زندگی کے لیے کس طرح سے ہے۔ ابھی 2 ہفتے قبل بھی گلفام حسین کو پولیس نے ایون فیلڈ کے باہر سے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد اسے فلیٹس کے قریب آنے سے منع کر دیا تھا۔ گلفام حسین کی گرفتاری کا ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کے انتباہ سے تعلق نہیں ہے، یعنی اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خطرہ الگ سے ہے۔ شریف خاندان کے بیشتر افراد اب پاکستان منتقل ہو چکے ہیں۔ شریف خاندان نے حملے کے خطرے سے متعلق رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا، تو زیادہ تر لوگ تو یہاں آ گئے ہیں کیونکہ یہاں پر سرکاری سیکورٹی ہے، محلات ہیں، سب کچھ ہے، تو یہاں اقتدار جب ہوتا ہے تب یہاں آ جاتے ہیں، اقتدار نہیں ہوتا تو برطانیہ چلے جاتے ہیں۔
مگر اب دونوں جگہوں پر مشکلات ہیں. یہاں عوامی پذیرائی نہیں ہے, اقتدار ضرور ہے, پروٹوکول ہے, سب کچھ یہاں پر ہے, لیکن کب تک؟ اور وہاں بھی اب حالات یہ ہو گئے کہ وہاں جہاں محلات بنائے تھے وہاں پر دیکھیے کیا صورتحال ہے. امریکہ نے پاکستان کے لیے بھی امداد بند کر دی ہے, اہم منصوبے روک دیے ہیں. اب یہ دیکھیے اسی بات کا خطرہ تھا اور وہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ نے آتے ہی امداد ہی بند کر دی ہے. اور اس میں اب بہت سے پروگرامز تھے, یہاں صحت کا, ایجوکیشن کا برا حال ہے, ہر شعبے کا برا حال ہو گیا ہے. پچھلے 3 سال میں تو بالکل ہی تباہی ہو گئی. تو اب وہاں پر بھی اب یہ جو امریکی امداد ہے وہ روک دی گئی ہے, اور ان کے آنے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی اچھے کی امید نہ رکھیے گا. اور ابھی آپ آگے آگے دیکھیے گا, روز آپ کو اسی طرح سے خبریں ملیں گی. اب امریکی حکام نے پاکستان کے لیے بھی امداد بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے. کئی اہم منصوبے روک دیے گئے ہیں, اور اس میں امریکی اقدام سے اقتصادی نمو سے متعلق 4 اور زراعت کے شعبے میں 5 پروگرام متاثر ہوئے ہیں, جبکہ جمہوریت, انسانی حقوق, گورننس سے متعلق بھی فنڈز عارضی روک دیے گئے ہیں. امریکی اقدام سے گورننس کے 11, تعلیمی سیکٹر میں 4 اور صحت کے شعبے میں بھی 4 پروگراموں پر اثر پڑا ہے. اب دیکھا جائے گا کہ آگے اب اس کا کیا بنے گا. ان میں لاکھوں ڈالر صرف کیے جا رہے تھے, اور اب دیکھنا ہوگا کہ اب یہ پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں نہیں کرتے. لاکھوں ڈالر ان پروگرامز میں چل رہے تھے. اور گاڑیاں, دفاتر دی جائیں گی FBR کا قائمہ کمیٹی کو خط. اور دیکھیے یہاں پر امریکی امداد بند ہو رہی ہے, لوگوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے, صحت تعلیم پرائیویٹائز کی جا رہی ہے, اور وفاقی کابینہ کی جانب سے FBR کو 1087 نئی گاڑیوں کی خریداری کی اجازت دینے کا انکشاف. ان کا ہم اکیلے کیوں موج کریں گے, آپ بھی کریں. ادارے میں بیٹھے, ادارے کمزور ہو جائیں, بندے لائل ہمارے ساتھ ہونے چاہیے, بس ہمارے ساتھ, ریاست نہیں. اور اس کے لیے آپ کو نوازیں گے. عمران خان کے خلاف فیصلہ دو گے, آپ کو ترقی مل جائے گی, آپ اعلیٰ عدالت کے جج لگا دیے جاؤ گے. پولیس میں بیٹھ کر ظلم کرو گے تو آپ کو اور ترقی مل جائے گی. اب FBR کو 1087 نئی گاڑیوں کی خریداری کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی ہے. وفاقی کابینہ اپنی مراد بڑھا رہی ہے, پارلیمنٹینئرز کی مراد بڑھا رہی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بڑھ گیا ہے. تو جتنی اشرافیہ ہے یہاں, جتنے بھی لوگ ہیں اسمبلیوں میں, ان کا بڑھ گیا ہے, وزراء کا بڑھ گیا ہے. تو یہ اشرافیہ اپنے لیے آپ دیکھیے کئی گنا, 3 گنا, 4 گنا وہ اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں اب یہ بھی کام ہو گیا ہے. PTI کی منت سماجت کی کوششیں اب بھی جاری ہیں, اور آخری کوششیں ہیں کہ PTI نے آج مذاکرات میں شرکت نہیں کی اور نہیں کر رہی, تو کہا جا رہا ہے کہ پلیز آ جائیں. ایاز صادقہ, عمر ایوب سے رابطہ. PTI نے مذاکراتی اجلاس میں شرکت سے پھر انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں آ رہے ہم. اور اب شہباز شریف صاحب جو اب کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کر پا رہے, کیا کرنا ہے اجلاس میں شرکت کر کے, جی وہ کہہ رہے ہیں جی اور مصروفیات ہیں کوئی. مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس سے کشیدگی پیدا ہوتی ہے. وزیر اعظم, ارے واہ, یعنی ڈاکہ مار لو اور اس کے بعد کہو کہ آ کے ہم سے بات کر لو. اسپیکر ایاز صادق کے فون پر بھی نہیں آ رہی تحریک انصاف. چودھری شجاعت کہتے ہیں غلطیاں دفن اور دل بڑا کیے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا. وہ آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں. اب چودھری شجاعت کو کیوں خیال آ رہا ہے, کیونکہ معاملات آگے چل نہیں رہے, اس لیے ان کو خیال آ رہا ہے کہ آگے بڑھیں. عرفان صدیقی کہتے ہیں سینیٹر صاحب اور مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان تھے حکومت کی طرف سے, PTI آج اجلاس میں نہ آئی تو مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی جائے گی. اوہ ہوئے, بہت بڑی دھمکی ہے. اب ایک خبر یہ جیو پر لگی ہے کہ PTI نے آج مذاکرات میں شرکت کر لی تو حکومت کے پاس ان کے لیے پیشکش موجود ہے. بھائی وہ پہلے دے دیتے پیشکش, وہ تو کہہ رہے ہیں کمیشن بنائیں, وہ بنانے کو حکومت تیار ہے نہیں. متنازع PIK ایکٹ PFUJ کی آج ملک گیر احتجاج کی کال. تمام صحافی نکل رہے ہیں, وکلاء پہلے بے چین ہیں, اب صحافی ہیں, ہر طرف سے اس طرح کی اب آوازیں ہیں, احتجاج احتجاج اور احتجاج, اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ رکے گا نہیں. حکومت کا صنعت و زراعت کے شعبوں میں سکڑاؤ کا اعتراف, وہ خود کہہ رہے ہیں, یعنی کوئی شعبہ رہ نہیں گیا جہاں بربادی اور تباہی نہیں ہے. آئینی اور ریگولر بینچوں کے ججز میں تصادم بڑھ گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس ہیں, بیانات ہیں. لندن میں شریف فیملی کو خطرے کے حوالے سے اب ہر طرف خبر پھیلی ہوئی ہے. پھر امریکہ نے پاکستان کی امداد معطل کر دی ہے, متعدد اہم منصوبے متاثر ہیں. یہ سب بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں اس وقت. اور آپ دیکھیے کہ آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر آپ کو یہ بیانات دیتے آئیں گے کہ جناب یہاں تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, ابھی اور زیادہ آئیں گی. حالات دیکھ لیجیے ملک کے کیا ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اب لندن میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے, کابینہ کے اجلاس نہیں ہو پا رہے, مذاکرات کسی طرف جا نہیں پا رہے. اسلام آباد میں جو مذاکرات کا تھا وہ تو بوریہ بستر گول, ختم کہانی. ان کے لیے اب صحافی بھی ان کے خلاف نکلیں گے, وکلاء بھی ہیں. ابھی یہ جتنی تباہی کریں گے آپ دیکھیے گا, جوڈیشری میں جب تباہی اس حد سے زیادہ ہو جائے گی کہ وہ سارے ان کے اپنے آ جائیں گے. ابھی تو ایک ریزسٹنس کی امید ہے نا, جب یہ سارے اپنے لوگ لا کر بٹھا دیں گے اس کے بعد وکلاء کو بھی احساس ہو جائے گا. زیادہ تر کو ہے لیکن اوپر ان کے ہاں بھی
جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں ووٹ لے کر، اس میں بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے، تو ادھر بھی ظاہر ہے کہ مراعات یافتہ طبقہ آ سکتا ہے، تو اس میں بھی ایک ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ تو اب کچھ رہا ہی نہیں، لوگوں کا اعتبار جب عدلیہ سے اٹھ جائے گا کہ بھائی فائدہ کوئی نہیں ہے حکومت کے خلاف جانے کا کیونکہ انہوں نے اپنے جج بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سارا شعبہ متاثر ہوگا. جس طرح بھی صحافی آپ دیکھیے اب نکل رہے ہیں نا، جب آ رہی ہے اب صحافیوں پر بھی بات، تو یہ تھا کہ الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کنٹرول ہے، اب سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر سچ بتا دیتے ہیں صحافی، تو ان کو یہاں بھی پکڑو. یہ سب اب جب کیا جا رہا ہے، جب یہ بڑھتا جائے گا ظلم، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر ہر طبقہ ہی باہر آئے گا اور ان کا بوریا بستر پھر گول ہوگا، اور تب ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور اچانک ایک دن سمجھ آئے گی کہ ہو یہ تو ہماری کہانی ختم ہو چکی ہے. جس طرح آپ دیکھیے ابھی یہ کتنی خطرناک خبر لندن سے آ رہی ہے کہ وہاں خطرات ہیں ان کے لیے اب، تو کیا کریں گے یہ؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.